اگر 3 منٹ اس مسئلے پہ گفتگو کر سکے کہ صدیق کو علی نے نہیں مانا تھا تو کعبے کے رب کی قسم ہے میں محمد کے منبر پہ قدم رکھنا چھوڑ دوں گا. اور نہیں مانتا نہ مان, تیرے ماننے سے کیا فرق ہے؟ ہم سے کیوں لڑتا ہے؟ لڑنا ہے تو حسین کے نانے سے جا کے لڑ, جس نے اپنی زندگی میں صدیق کو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا, ان سے جا کے لڑ. آج نہیں لڑتا تو قیامت کے دن لڑ کے دیکھ لینا. تیرا شمار محمد کے ساتھ لڑنے والوں میں ہوگا, ہمارا ساتھ محمد کی بات پہ گردن کے جھکانے والوں کے ساتھ ہوگا. تو کون ہوتا ہے نہیں مانتا؟ اور نہیں مانتا تو علی کو پوچھ اس نے کیوں مانا تھا. اور آج بات آئی ہے تو سن لو, یاد رکھنا بات کو. اور خدا کے فضل و کرم سے علماء کو مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ تم نے بھی یہ بات کبھی نہ سنی ہوگی. نبی کی سنت کے 3 طریقے ہیں اس بات کے. سنت کہتے ہیں قولی سنت کو, نبی کے قول کو, نبی کے فعل کو, نبی کی تقریر کو. ایک بات نبی نے کہی وہ سنت ہے, کر کے دکھائی وہ سنت ہے, کسی کو کرتا ہوا دیکھ کے اس کو اس پہ ثابت رکھا وہ سنت ہے. آؤ اور میں تمہیں بتلاؤں, اور نبی نے ابو بکر کی امامت کو 3 سنتوں سے ثابت کیا ہے. قولی سے بھی ثابت کیا, فعلی سے بھی ثابت کیا, تقریر سے بھی ثابت کیا. غشی تاری صحابہ مسجد نبوی میں دم بخود بہتے حجرہ عائشہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اس کے حجرے کی طرف دیکھ رہے ہیں جس کا نام تجھ کو گوارا نہیں ہے, اس کے حجرے کی طرف کہ قرآن نے جس کو مومنوں کی ماں کہا ہے, اور جو اس کو ماں نہیں کہتا وہ مومن نہیں ہے, اور جو مومن ہے عائشہ اس کی ماں ہے, اور عائشہ جس کی ماں نہیں وہ مومن نہیں. قرآن کا فیصلہ ہے. ازواجہ تمہارے ماننے سے کیا فرق کرتا ہے؟ حجرہ عائشہ کی طرف نگاہ کیے ہوئے, اذان ہو چکی, نماز کا وقت آ چکا ہے, کیواڑوں کی طرف نگاہیں لگائے کہ کونین کا تاجدار آئے اور ہماری امامت فرمائے. وقت بیتتا چلا جا رہا. بلال باچشم نم اٹھے, آقا کے دروازے کے قریب ہو کے کہا الصلاۃ الصلاۃ, نماز. اندر سے کوئی آواز نہیں آتی, بلال کی آواز ٹوٹ جاتی ہے, دل شکستہ ہو جاتا ہے. آج اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی, نہ جانے میرے آقا پہ کیا بیت گئی ہے. صحابہ منتظر, آہیں کراہوں میں اور سسکیاں چیخوں میں تبدیل ہونے لگی. اللہ آج کیا وجہ ہے کہ کونین کا تاجدار ہماری امامت کے لیے نہیں آ رہا؟ سرور کائنات بیماری کے عالم میں اپنے بستر پہ تشریف فرما, امہات المومنین گرد میں بیٹھی ہیں. آقا نے آنکھ کھولی, آقا صحابہ آپ کی آمد کے منتظر, اور بلال کئی دفعہ آواز دے چکا, صدا دے چکا ہے الصلاۃ. نگاہ اٹھائی, فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, جاؤ اور فیصلہ آج اسی بات پہ کر لو. کب کہا, کس کو کہا اور کیا کہا؟ بنو ہاشم کے لوگ موجود ہیں, اپنے داماد موجود ہیں, اپنے چچا کے بیٹے موجود ہیں, عقیل موجود ہے, علی موجود ہے, ابن عباس موجود ہے, فضیل موجود ہے, اور تو اور رسول کا باپ موجود ہے.
وہ باپ جس کے متعلق آقا کائنات نے کہا تھا ان عباس امی سن وہ ابھی، عباس میرا چچا ہی نہیں محمد کا باپ بھی ہے۔ اور وہ عباس جب جنگ بدر میں قیدی تھا اور قیدیوں کے ساتھ بنا ہوا تھا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے آقا کے خیمے پہ نگاہ ڈالی، دیکھا کہ آقا کے خیمے سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ لوگ اجازت پا کے حضور میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ اور آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا میرا چچا عباس قیدیوں میں بندھا ہوا ہے، محمد کو چین کیسے آ سکتا ہے؟ وہ چچا عباس ایمان لا چکا، اسلام قبول کر چکا اور سرور کائنات کے دست مبارک سے خلعت فاخرہ حاصل کر چکا۔ صرف چچا ہی نہیں، بنو ہاشم کا سردار بھی۔ اور کیا کہوں، تمہاری روایات کے مطابق حسن بھی موجود ہے، حسین بھی، لیکن امامت کے لیے میرے آقا تو نے پکارا تو کس کو پکارا؟ یہ سارے موجود۔ کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرے چچا عباس کو کہو، میرے داماد علی کو کہو، میری دو بیٹیوں کے شوہر عثمان کو کہو، میرے لختے جگر حسن کو کہو، فاطمہ کے جگر گوشہ حسین کو کہو، تم پیچھے کھڑے ہو جاؤ، عائشہ کا باپ آگے کھڑا ہو جائے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو آگے کھڑا۔ اور کس کی مجال ہے کہ دم مارو؟ کوئی اعتراض کر کے پوچھے تو صحیح، وہ اعتراض کرنا تھا تو اس دن کرتے، کیوں نہیں کہا؟ آقا کس کو آگے کھڑے کر رہے ہو؟ کون بولے؟ کس کی مجال ہے کہ لفظ آئی؟ اور صدیقہ بولی، میں نے کہا کہ بولی نہیں، عرش والے نے بلوایا تاکہ بات پکی ہو جائے۔ کہا یا رسول اللہ کسی اور کو کہہ دیجیے۔ نگاہ اٹھائی، فرمایا لا ينبغي لقوم ان يكون فيهم ابو بکر ان يؤمهم غیرہ، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا محمد کے مصلی پہ کھڑا ہونے کی جرت کر سکتا ہی نہیں ہے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرے صدیق کو کھڑا کرو۔ ہائے ہائے، تیسری مرتبہ پھر خدا نے کہلوایا، آقا کسی اور کا مسئلہ کس طرح پکا کر رہا ہے۔ کہا یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، فرش والے بھی نہیں مانتے، عرش والا بھی نہیں مانتا، نہ فرش والے مانے نہ عرش والا مانے، تو اکیلے ابو بکر کو مانے۔ جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی امامت پہ کھڑا ہو جاؤ۔ بلال نے تب دستک دی، اندر سے ارشاد ہوا جاؤ میرے صدیق کو میرے جیتے جی میرے مصلی پہ کھڑا کر دو، کہ آنے والے جب کوئی اعتراض کرے تو کسی اور پہ نہ کرے، محمد پہ کرے، تاکہ اپنا ناتا تو اس سے توڑ لے۔ اعتراض کرنا ہے تو اس پہ کرو۔ اور سنو، قومی سنت یہاں ثابت ہوئی، اور صدیق کی امامت کے لیے محمد کی تینوں سنتیں اکٹھی ہو رہی۔ کھڑے ہو گئے، ارشاد ہوا مجھ کو اٹھاؤ۔ آقا کیا بات ہے؟ فرمایا میں بنو ہاشم کو دیکھوں میرے ابو بکر کے پیچھے ہیں کہ نہیں ہیں؟
میں دیکھوں تو صحیح کہ پیچھے کون رہا، کون ہے جس نے حکم سے سرتابی کی، کون جو میرے کھڑے ہوئے کو نہیں مانتا، جس کو میں نے آگے کیا ہے کون ہے جو اس کو پیچھے کرتا ہے؟ دیکھوں تو صحیح۔ آقا کائنات اٹھائے گئے، حجرہ عائشہ سے قدم باہر رکھا، صفوں پہ نگاہ ڈالی، آسمان کی طرف رخ کیا، چہرہ گلنار ہو گیا۔ اللہ تیرا شکر، اپنے جیتے جیتے اپنی امت کو ایک امین کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ باہر نکلے اور کونین کا تاجدار سچا نبی تھا۔ باہر نکلا، صحن مسجد خوشبو سے مہک اٹھا کہ محمد کریم آئے اور خوشبو نہ پھیلے۔ صحابہ نے خوشبو سونگھی، حدیث کے الفاظ کھنکارنا شروع کیا تاکہ ابو بکر کو پتا چل جائے کہ امام اعظم آ گئے ہیں، اعظم آ گئے، پیچھے ہٹ جائے۔ خوشبو صدیق نے بھی سون لی اور پیچھے ہٹنے لگے۔ کائنات کے امام نے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، فرمایا جس کو محمد نے آگے کیا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ فعلی سنت سے بھی صدیق کی امامت کو ثابت کیا۔ پھر اس سے بھی آگے نماز جاری رکھو، محمد نے بھی اسی صف میں کھڑے ہو کے نماز کی نیت باندھ لی جس صف میں صدیق کھڑا تھا۔ تینوں سنتوں سے ثابت کیا۔ اعتراض کرنا ہے تو محمد پہ کرو، ہم پہ اعتراض کیا کرتے ہو؟ ان پہ کرو جس نے آگے کیا ہے، یا ان تین اماموں پہ کرو جس نے آگے اس کو کھڑا کیا جانا مان لیا ہے۔ علی پیچھے کھڑے، حسین اور بولو حسین، حسن، اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی پشتوں میں باقی 9 بھی زندہ تھے۔ اگر باقی 9 بھی زندہ تھے تو 12 کے 12 جس کے پیچھے کھڑے ہیں، تمہیں اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ جس کے پیچھے 12 معصوم کھڑے، تمہیں اس کے پیچھے کھڑے ہونے میں کیا ہے؟ بات کیا کرتے؟